بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہماری گفتگو ہے ملحدین پر اور قادیانیوں پر۔ جیسے ہی سوشل میڈیا کا دور آیا تو ہر بندے نے اپنا موبائل اٹھا لیا اور ویڈیو بنانے لگے۔ اسی طرح ملحدین کو بھی ایک طریقہ مل گیا، انہوں نے بھی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ یوٹیوب پہ پاکستانی ملحد کے نام سے حارث ایک شخص ہے جو اسلام کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، اور قادیانی بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ تو آج یہ بتانا تھا کہ ان کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ مفتی مبشر رضا قادری صاحب ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ان سے مناظرے کر رہے ہیں۔ مجھے بھی دوست کہتے ہیں کہ آپ ویڈیوز بنائیں، کیونکہ وہ بنا رہے ہیں، آلریڈی وہ مناظرے کر رہے ہیں۔ تو ان کا چینل ہے ختم نبوت فورم پر وہ کام کر رہے ہیں، تو آپ ان کو دیکھیں۔ اور قلم سے لیکچر لکھ رہے ہیں، ان کا رد کر رہے ہیں۔ علامہ غلام نبی عطاری قادری کراچی کے ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے آرٹیکلز جو ہے وہ ہم آپ کو سینڈ کریں گے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ کون سپورٹ کرتا ہے، ان کو یہ مواد کون مہیا کرتا ہے، قادیانیوں کو کون سپورٹ کر رہا ہے، ملحدین کو کون سپورٹ کر رہا ہے۔ تو ہمارے ہی درمیان میں میر جعفر، میر صادق ہیں، ایسے لوگ غدار لوگ ہیں جو اس طرح کا مواد پیش کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں علماء پر اور دین پر۔ تو پھر ان لوگوں کو ایک راہ مل جاتی ہے۔ مثلاً مرزا جہلمی، جن کا یہ کہنا ہے، بار بار کہنا ہے کہ قرآن کا معنی و مفہوم وہ معتبر ہوگا جو ایک غیر مسلم لے گا پہلی مرتبہ پڑھ کے، مسلمان کا لیا ہوا معنی معتبر نہیں ہوگا۔ اس پر ہماری ویڈیوز ہیں، اور 717 نمبر آپ ویڈیو میری دیکھ سکتے ہیں علی نواز آن لائن پر، کہ انجینئر مرزا کا اخلاق ملاحظہ فرمائے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، کہ قرآن کا وہ معنی معتبر ہوگا جو ایک غیر مسلم پہلی مرتبہ پڑھ کے جو اس کو سمجھتا ہے، مسلمان کا معنی مفہوم جو مسلمان تفسیر کرتے ہیں وہ معتبر نہیں ہوگا۔ 1400 سال سے جو مسلمان پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو پڑھا رہے ہیں، مفسرین نے اپنی پوری زندگیاں اللہ کے دین کے لیے خرچ کر لیں، وہ کہتا ہے کہ یہ معتبر نہیں ہوگا۔ جب قرآن پر اس طرح حملے کرے گا تو لوگ پھر ان چیزوں کو اٹھائیں گے۔ امام بخاری کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ حدیثیں چھپاتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتا ہے وہ حدیثیں چھپاتے تھے۔ امام مالک کے بارے میں کل میں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، کہتا ہے وہ سنی ٹنی تھے، نعوذ باللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو زبان استعمال کرتا ہے، تو یہ چیزیں لے کے لوگ پھر آگے آتے ہیں۔ اس نے لوگوں کو آگے بنایا ہے اور اپنے ماننے والوں کو اس طرح چیزیں بنائی ہیں کہ گستاخی پر اتر آئیں، اور یہ گستاخی پر اتر رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کی بڑی فضیلت ہے، وہ کہتے ہیں کون سے ولی؟ بریلوی اولیاء، دیوبندی اولیاء، اہل حدیث اولیاء یا شیعہ اولیاء؟ اس طرح عوام کو دھوکہ دیتے ہیں میرے بھائی۔ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ 1857 سے پہلے، مرزا جہلمی بار بار کہتا ہے کہ 1857 سے پہلے نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی بریلوی تھا، اس سے پہلے اگر مسلمان دیکھنے تو ہم جیسے ہیں، پہلے یہ کہتا ہے۔ بھائی جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ 1857 سے پہلے کے ہیں۔ خواجہ فرید گنج شکر دیکھ لیں، داتا رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں۔ اسی طرح جتنے بزرگان دین ہیں وہ تو 1857 سے پہلے، پھر آپ ان کی بدتمیزی کیوں کرتے ہیں؟ باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ 1857 سے پہلے ہیں، وہ تو 874 ان کی وفات ہے، تو ان کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ یہ بہانہ بناتے، صرف بہانہ بناتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کی ادب کرنی ہے، اور حدیث بھی میں نے کل سنائی تھی، مجمع الزوائد حسن حدیث ہے، 455 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عالم بنو، عالم نہیں تو متعلم طالب علم بنو۔ اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو تم سننے والے بنو، اگر ایسا بھی نہیں ہے تو تم علماء سے محبت کرنے والے بنو۔ تو اب یہ مرزا کے جو چیلے ہیں وہ کہتے ہیں جی کون سے کس عالم کی ہم جو بات مانیں، یعنی کہ سنی بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کس کی بات مانیں، یا مطلب کون سا عالم؟ اچھا جی کون سا عالم؟ تو کم سے کم ان علماء کا تو ادب کرو نا جو امام ابو حنیفہ ہیں،
امام مالک ہیں اور امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، ان کو تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نعوذ باللہ چیرا دینا ہے، ہم تو علمی کتابی ہیں۔ تو ان لوگوں کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ آپ دیکھیں گے جتنے ملحد ہیں، وہ جتنے بھی سوال کرتے ہیں اسلام کے خلاف، وہ انہی لوگوں نے بنائے ہوتے جھوٹ۔ جس طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر مرزا جہلوی نے ایک جھوٹ باندھا، میری ویڈیو علی نواز آن لائن پر چینل یوٹیوب پہ ویڈیو نمبر 700 ہے، جس میں اس نے جان بوجھ کے یہ الزام لگایا ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حرام چیزیں حلال کرتے تھے حاکم کے لیے، حکمران کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس میں نے بتایا تھا کہ کس طرح یہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ملحدین لے کے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور قادیانی کو کیسے سپورٹ کرتا ہے؟ ویڈیو ہے میری، آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، 484 نمبر ویڈیو ہے، جس میں یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی قادیانیوں کے خلاف کام ہو رہا ہے وہ باہر سے پیسہ لے کے علماء کام کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی جتنے بھی علماء قادیانی کے خلاف کام کر رہے ہیں یا ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں، ختم نبوت پر اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ ساروں کو باہر سے پیسہ آتا ہے۔ تو اس بات کو پھر قادیانی اٹھاتے ہیں کہ لو جی ان کو تو باہر سے پیسے آتے ہیں، یہ تو ہمارے خلاف اس لیے بات کر رہے ہیں۔ جب علماء نے اس کو جواب دیا اور کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر اگلی باری آتا جی نہیں معذرت، جو میرے سے غلطی ہو گئی، پہلے آپ نے اتنا بڑا جھوٹ باندھا کہ علماء پیسے لے کے پھر بھی مطلب رجوع نہیں کیا۔ ہاں جی ایسے علماء ہیں جو پیسے لیتے ہیں، دیکھیں ختم نبوت پر کتنا علماء کام کر رہے ہیں، اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کس طرح جھوٹ باندھ رہا ہے کہ علماء پیسے لے کے کام کرتے؟ کس نے پیسے دینے آپ بتا سکتے ہیں؟ کیا امریکہ نے پیسے دینے جو قادیانی کو سپورٹ کرتا ہے؟ کیا UK نے پیسے دینے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے؟ جرمنی ان کے گڑھ ہیں، یہ شہر قادیانی کے گڑھ ہیں، UK ہو گیا، امریکہ ہو گیا، جرمنی ہو گیا، یہ سارے ان کے گھر۔ یہ لوگ ان کی حکومتیں علماء کو پیسے دیں گی کہ یہ قادیانی کے خلاف کام کریں؟ بہت بڑا جھوٹا شخص ہے یہ۔ اور میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، 707 نمبر ویڈیو ہے علی نواز آن لائن چینل پر، اس نے کس طرح قادیانی کو سپورٹ کیا ہے۔ اور قادیانی نے اس کی ویڈیوز لگائی ہوئی کہ دیکھیں جی مسلمانوں کا یہ ایک جو ہے وہ اسپیکر ہے جو ہمارے بارے میں کس طرح اچھے کلمات کہتا ہے۔ مفتی مبشر صاحب جو اہل سنت کے عالم، وہ کہتے ہیں کہ قادیانی، اور میں نے خود دیکھا ہے، قادیانی ان کی ویڈیوز اپنے چینلز پر کیا کرتے ہیں؟ اپلوڈ کرتے ہیں۔ ملحد ان کی ویڈیوز اپنے چینل پر کیا کرتے ہیں؟ اپلوڈ کرتے ہیں۔ یہ اسٹرائک نہیں لگاتا ان پر۔ میرا اس بندے نے چینل بند کروایا، اور یہ جو چینل آپ دیکھ رہے ہیں 20 مرتبہ اس نے اسٹرائک کی ہے، 20 مرتبہ۔ لیکن چونکہ میں اس کی ویڈیوز کاٹ لیتا ہوں، اس کا چہرہ کالا کر دیتا ہوں، تھوڑا چینج کر دیتا ہوں، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو پاتا۔ 2 دن پہلے بھی اسٹرائک آئی ہوئی تھی۔ تو اس طرح یہ کام، یعنی ملحد اور قادیانی اس کی ویڈیوز لے کے اپنے چینل پر ڈالے تو یہ خوش ہوتا ہے کہ جی وہ مجھے سن رہے ہیں، اور ہم اس کو جواب دیں، عوام کو بتائیں کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے، تو ہمارے چینل ہی بند کرواتا ہے۔ میرا چینل اس نے پہلے بند کروایا تھا، یہ دوسرا چینل ہے، اس پر بھی اس نے 20 مرتبہ اسٹرائک کی ہے۔ اس پر میری ویڈیو ہے، میں نے سارا ثبوتوں کے ساتھ دکھایا دوستوں کو کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ تو ویڈیو نمبر 707 آپ دیکھیں کہ کس طرح قادیانی کو سپورٹ کر رہا ہے، مسلمان کے جتنے مسالک ہیں ان کو ڈی گریڈ کر رہا ہے کہ دیکھیں جی وہ تو تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں بریلوی مشرک ہیں، وہ کہتے ہیں دیوبندی مشرک ہیں، وہ کہتے ہیں وہابی ہاں تھوڑے سے، وہ کہتے ہیں شیعہ تو ہیں ہی کچھ نہیں۔ اس طرح وہ ہنس رہا ہے اور لوگوں کو ہنسا رہا ہے۔ اور اس میں میں نے دکھایا بھی یہ کہ تو ہنسنا۔ قادیانی کہتے ہیں کہ جو مرزا قادیانی کو اپنا امام نہیں مانتا، نبی نہیں مانتا، وہ سارے مشرک ہیں، وہ کافر ہیں، وہ تمہیں بھی کافر کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سارا ڈھونگ یہ بندہ رچا رہا ہے۔ قادیانیوں کے خلاف علماء نے جو فتوے دی، اور کس طرح یہ دغا بازی کرتا ہے، یہ آئین پاکستان کے خلاف جاتا ہے، کہتا ہے کہ جی میں تمام مسالک کو مسلمان سمجھتا ہوں، صرف ایک نصیریہ شیعوں میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا، اور اہل سنت سے نکلا ہوا فرقہ جو ہے وہ ایک قادیانی، اس کو میں مسلمان نہیں سمجھتا۔ اہل سنت سے نکلا ہوا کافر ہو گئے، ان کو آپ کہہ رہے ہیں اہل سنت سے نکلا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر آپ کل یہی کہیں گے کہ جی مشرکوں سے نکلا ہوا ایک عمر بن خطاب، تو آپ کو پکڑ کے طبیعت نہیں صاف کریں گے آپ کو۔ آپ
آپ کس طرح بات کرتے ہیں کہ اہل سنت سے نکلا ہوا، بار بار اہل سنت سے نکلا ہوا ایک فرقہ جی قادیانی، جب اسلام نے، جب مسلمانوں نے، جب حکومت پاکستان نے ان کو کافر قرار دے دیا، یہ تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ باہر اس طرح سرعام تبلیغ نہیں کر سکتے، تم اس طرح ان کی سپورٹ کر رہے ہو، میڈیا پہ آ کے سپورٹ کر رہے ہو، اور کہتا ہے کہ جی میں ان کو دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں، میں قادیانیوں کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں، انہوں نے تو ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، بندوقیں اٹھائی ہوئے ہیں۔ کس نے بندوق اٹھائی ہوئے ہے؟ مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے صرف اتنا کہا تھا کہ جس قادیانی نے ختم نبوت والا جو قانون ایکٹ ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اس کو ہٹا دو، اس پر دھرنا تھا۔ کیا یہ اس لیے دھرنا تھا کہ قادیانی کو مارا جائے؟ کیا اس لیے دھرنا تھا کہ ان کو پاکستان سے نکالا جائے؟ کتنا جھوٹ بولتا ہے۔ جتنے علماء ہیں، محققین ہیں، وہ بات کرتے ہیں ان سے، ان کو دلائل کے ساتھ لے آتے ہیں، لیکن کس نے کہا کہ ان کو مارو یا قتل کرو؟ حکومت پاکستان ان کو سپورٹ کرتی ہے، باہر کے ملک ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اسی لحاظ سے کہ وہ امن میں رہیں اور مسلمان بھی امن میں رہتے ہیں، لیکن جھوٹ باندھتا ہے کہ جس طرح میں نے ان کو دعوت دی ہے، اور اس کا جو بابا ہے جاوید غامدی، تو 15 سال وہ پہلے وہ کہتا تھا، اب وہی کہتا، 15 سال پہلے وہ کہتا تھا کہ جناب علی میں وہ واحد بندہ ہوں جو میں ان کو اچھی طرح سے جو ان کو دعوت دے رہا ہوں، آج یہ کہہ رہا ہے، صرف نکالی کرتا ہے یہ، کبھی زبیر زئی کی نکالی کرے گا، جتنی باتیں مرزا جہلمی کرتا ہے اہل سنت کے خلاف، وہ ساری مقالات جو زبیر زئی کی اسے اٹھا کے کرتا ہے، جتنی باتیں کرتا ہے، اور جو قادیانی کے بارے میں جتنی باتیں کرتا ہے وہ ساری جاوید غامدی سے کرتا ہے، قرآن کے بارے میں جتنی باتیں کرتا ہے وہ اسرار سے کرتا ہے، ڈاکٹر اسرار سے۔ اس طرح یہ نکال آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، فراڈیا آدمی ہے۔ قرآن کے بارے میں کوئی بندہ اس طرح کہہ سکتا ہے کہ قرآن کا معنی وہ معتبر ہوگا جو ایک غیر مسلم لے گا؟ پہلی مرتبہ پڑھ کے بار بار قرآن پاک کا ترجمہ بدلتا ہے، جو ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم غائب میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، کسی کی مسلک کا جو مسلمان ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں قرآن پاک کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی یہ ہے کہ ہم غائب میں خدا سے مانگتے ہیں۔ کیا خدا کی صفت ہے غائب ہونا؟ کیا ہم غائب میں خدا سے مدد مانگتے ہیں؟ تو اتنا بڑا دھوکہ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، اور عوام جیسے ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ کتنا بڑا فراڈیا ہے، تو لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ یار ہمیں تو معلوم ہی نہیں۔ ایک دوست کہتا ہے میں اسے 5 گھنٹے سنتا تھا مرزا جہلمی کو، 5 گھنٹے، لیکن اب مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ کتنا بڑا ڈرامے باز ہے، دھوکے باز ہے، اور کس طرح یہ قادیانی کو سپورٹ کرتا ہے، مسلمانوں کو ڈیگریڈ کرتا ہے، اس طرح ملحد بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بھائی نے کمنٹ کیا میری ویڈیو پر، آپ دیکھ سکتے ہیں، جو کل ہی میں نے اپلوڈ کی تھی، امام مالک کے بارے میں جو اس نے کہا تھا سنی چنی، تو اس میں اس نے کمنٹ کیا، اس نے کہا مفتی علی نواز بھائی، ہم مرزا کتے کے دیوانے تھے، مرزا جہلمی تجھے ڈرنا چاہیے، جس طرح تو جھوٹ باندھتا ہے علماء پر، فقہاء پر، محدثین پر، فقہ حنفی پر، تو لوگوں کو جیسے پتہ چلے گا تیرا حشر کیا کریں گے، تجھے کتنا بڑا جھوٹا گردانیں گے۔ یہ دیکھیں، اس بھائی نے کمنٹ کیا کہ مفتی علی نواز بھائی، ہم مرزا کتے کے دیوانے تھے، آپ کی محنت کی وجہ سے ہم اس کتے سے نفرت کرتے ہیں۔ اب لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ جھوٹ باندھتا ہے، یہ قادیانی کو سپورٹ کرتا ہے، اور ہر لحاظ سے قادیانی کو سپورٹ کرتا ہے، اور بہانہ کیا بناتا ہے؟ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ پر اس نے لعنت بھیجی، اس پر میری کثیر تعداد میں ویڈیوز ہیں۔ امام محمد بن سیرین نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں قرآن سن کے گمراہ ہو جاؤں گا، تو یہ کہتا ہے کہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ قرآن سن کے میں گمراہ ہو جاؤں گا، پہلے گمراہ ہو چکا۔ امام محمد بن سیرین نے یہ کہا ہی نہیں تھا، اس پر میری ویڈیوز ہیں۔ اس نے امام محمد بن سیرین پر جھوٹ باندھا، اور آگے کیا کے لیے دلیل دیتا ہے کہ اگر یہ بات مانی جائے تو ہم قادیانی کو کیسے سمجھائیں گے، غیر مسلموں کو کیسے سمجھائیں گے؟ امام محمد بن سیرین کہتے ہیں، اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک باب باندھا ہے کہ بدعتی لوگ، گمراہ لوگوں سے باتیں نہ سنی جائیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان کے پاس نہ بیٹھو جو ظالم ہیں، تو قرآن پاک بھی منع کرتا ہے ایسے ظالموں سے بیٹھنے کے، احادیث میں بھی ہے، محدثین بھی کہتے ہیں کہ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ ہم اہل سنت سے حدیثیں لیں گے، غیروں سے نہیں، دوسروں سے نہیں، جو گمراہ ہیں۔ تو امام محمد بن سیرین پہ جھوٹ باندھتا ہے، اور ان پر نعوذ باللہ لعنتیں بھیجتا ہے۔ دوستو، جو محمد بن سیرین جو 70 صحابہ کا شاگرد ہے، بخاری مسلم میں ان کی جو روایات ہیں، جو حدیث میں ان کا ایک مقام ہے، اور تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کو یہ نعوذ باللہ لعنتی کہتا ہے۔ میرے چینل علی نواز آن لائن پر آپ دیکھ سکتے ہیں
یہ ان کو لعنتی کہتا ہے، تو پھر آگے عقلی دلیل دیتا ہے کہ اگر ہم ان کو نہیں مانیں گے تو جو ہے وہ اس کا ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لوگ ایک دوسروں کو کیسے، بھائی ہدایت کا دروازہ بند اس وقت ہوگا جب آپ کو تبلیغ کرنا منع ہو، آپ جائیں تبلیغ کریں ان میں، لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر مسلموں سے اور گمراہ لوگوں سے آپ نہ سنیں۔ آج کتنے مسلمان پریشان ہیں اس وجہ سے، جو نئے جوان ہیں ملحدین سے کتنے پریشان ہیں، وہ بار بار کہتے ہیں یار ان کا جواب دو، احمد عیسیٰ کذاب کا جواب دو، پریشانی ہے نا، تو وہ ان کو سن کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے۔ اگر مسلمان ان کو نہ سنے اور دفع کر دے ان کو تو یہ پریشانی نہ ہو۔ یہ پریشانی اس لیے ہے کہ ایسے لوگوں کو وہ سن رہے ہیں۔ تو جب یہ بات ہی باب ختم ہو جائے کہ بھئی آپ ملحدین سے کچھ نہیں سننا، آپ نے قادیانی سے نہیں سنا، آپ امن میں رہیں گے۔ قادیانی آپ عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا دلائل کیا ہے، ان کے پاس بھی اس طرح کے بھونڈے دلائل ہیں، غلط دلائل ہیں جو لوگوں کو دیتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن عوام کو نہیں پتا ہوتا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو امام محمد مصری نے یہ بات کہی تھی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کا سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، اس کو سلام نہیں بھیجتے تھے، جس طرح خوارج اور قدریہ اور دوسرے قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، آج یہ ہماری گفتگو تھی کہ یہ جو ملحدین ہیں ان کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ علامہ غلام نبی قادری عطاری صاحب ہیں، کراچی میں وہ کام کر رہے ہیں، آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، اور مفتی مبشر رضا صاحب مناظرے کر رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم بھی آئندہ ان کے خلاف بھی کام کریں گے، کذاب احمد عیسیٰ کے بھی خلاف کام کریں گے، اور آپ دوستوں کو بتائیں گے کہ ان سب کا سرغنہ مرزا جہلمی ہے۔ یہ جھوٹ باندھ کے محدثین پر، فقہا پر عوام میں پھیلاتا ہے، یہی لوگ انہی چیزوں کو لیتے ہیں، ان جھوٹوں کو لیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ جی تمہارا ایک مسلمان کہہ رہا ہے، اور یہ تمہارا ایک اہل سنت کا بندہ کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے، حالانکہ وہ فراڈ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو کہوں گا، ایک میری ویڈیو ہے، 664 نمبر ویڈیو ہے، انجینئر مرزا کے 70 جھوٹ، آپ اس کو دیکھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مسلمانوں کا دشمن ہے، یہ اسلام کا دشمن ہے۔ یہ اتنے بڑے جھوٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ وہ خوارج کے جنازے پڑھاتے تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خوارج کے ساتھ جنگیں کی ہیں، ان کو مارا ہے، ان کی لاشوں کے ڈھیر بنا دی ہیں، تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوارج کے جنازے پڑھائیں گے؟ جب ان سے پوچھا گیا بتاؤ بھائی اس کا حوالہ کیا ہے، کہتے بس ان کے جنازے پڑھے گئے ہوں گے تو بس پڑھے گئے ہوں گے، تو اس میں علی نے پڑھا۔ بھائی حوالہ دو نا، آپ نے یہ کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جنازے پڑھائے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے کتے ہیں، تو یہ کس کو سپورٹ کر رہے ہو؟ خوارج کو سپورٹ کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیو، جتنے بھی اس کی باتیں ہیں وہ خوارج سے جا کے ملتی ہیں، اس لیے یہ قادیانی کو سپورٹ کرتا ہے، یہ ملحدین کو سپورٹ کرتا ہے، اس کا لہجہ خوارج والا لہجہ ہے جی۔ قرآن پاک مظلوم کتاب ہے، پہلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو پہلا جو ورقہ ہے اس پر مسلمانوں کا عمل نہیں، تو آپ کا عمل ہے، آپ دوسروں سے مدد لیتے نہیں جی۔ یہ مدد تو وتعاون البر والتقوی ہے، تو وتعاون البر والتقوی، تو یہ تو 6ویں سپارے میں آ گئی نا، 6ٹھے سپارے میں تم جب پہنچتے ہو تو پہلے سپارے کی بات کدھر گئی؟ پہلے پیج پر تو آپ کا بھی عمل نہیں رہا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو نبی علیہ السلام کے پاس سے آگے کہتے تھے ہماری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے کہتے تھے ہمارا حافظہ نہیں ہے، آپ ہماری مدد کریں۔ جابر بن عبداللہ کی کتنی روایات ہیں کہ مجھ پر قرض ہے، آپ میری مدد کریں، تو پھر ان کا عمل نہیں رہا پہلے سپارے پر، پہلے پیج پر۔ یہ صرف دھوکہ ہے مسلمانوں کے، کہ صرف ایک جو ہے وہ توحید کی بات کر کے مسلمانوں کو مشرک ٹھہرانا، توحید کی بات کر کے، اور کیا تبلیغ کرنا؟ قرآن کا وہ معنی معتبر ہوگا جو ایک غیر مسلم لیتا ہے۔ دوستو، ملحدین کا جواب ہو رہا ہے، میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے، قلم سے بھی ہو رہا ہے، ہر لحاظ سے ہو رہا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھیں، پڑھیں، علماء کا ادب کریں، اور قرآن پاک کو پڑھیں، تفاسیر کو پڑھیں، دیکھیں، خود بھی محنت کریں، اور علماء، ظاہر ہے علماء سے آپ محبت کریں، آپ ان کے ساتھ، ان سے معلوم کریں، ان سے پوچھیں، اور ہر لحاظ سے ان سے تعاون بھی رکھیں ساتھ میں۔ یہ نہیں کہ آپ بار بار کہتے رہیں کہ علماء ان کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں جو وہ چلاتے رہتے ہیں، اپنی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ دوستوں کو دیا جائے، آپ دوستوں کو بتایا جائے، اور ایسے فتنوں کا رد کیا جائے۔ انشاءاللہ العزیز ایسے فتنوں کا رد ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔